أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی لاکھوں رحمتیں ان نفوس نصیحہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے جو اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے کہ جس نے اس کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس کا انقلاب اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ایسا ضابطۂ حیات اللہ نے ہمارے تعاون میں رکھا ہے، مگر بدنصیبی کہ اس کو پانے کے باوجود ہم اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہیں۔ وہ احساس ہی ختم ہو گیا جس احساس نے انسان کو اس عروج پہ پہنچایا کہ جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، جس بنا پہ انسان نے یہ اعلیٰ عرفہ مقام حاصل کیا، وہ اللہ کا دستور تھا، لیکن وہی دستور اسی حیثیت میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر وہ عزت و شرف، وہ مقام و مرتبہ آج قرآن کے حامل کو نہیں، بلکہ تختہ یس پہ جتنی رسوا یہ قوم ہے آج کائنات میں کوئی دوسری قوم نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے دل میں غور و فکر کے لیے کچھ لمحات نکالے کہ آخر سبب کیا ہے؟ وہ بدو جنہیں جہل کہا جاتا تھا، انہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا تو وہ انسانیت کی عظمت کے عروج پہ، اور ہم جن کے سامنے سائنس نے بہت ساری کتیاں کھولی جن کا تصور بھی ہو سکتا تھا، عقل و شعور، فہم و فراست، آگہی سے آشنا، لیکن پلے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو ویسے قبول نہیں کیا جیسے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور ان کے ساتھیوں نے قبول کیا۔ اللہ نبی رحمت سے کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تجھے کائنات کی ہر قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالم ایک فقط ہے، عالمین جمع، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ تمام جہان کون سے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ کون سے جہان ہیں؟ قرآن کے اس فرمان سے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں، کس مقام و مرتبہ پہ ہیں۔ یعنی محض انسانوں کی طرف آنے والا ایک انسان انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں، بلکہ کائنات میں ہر تخلیق پانے والی چیز کے لیے رحمت ہے۔ وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، پرندے ہو، درندے ہو، خشکی میں رہنے والے ہو، گلی میں رہنے والے ہو، تمام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا سبب ہے۔ اور جن انسانوں کی طرف آئے ان انسانوں میں صرف ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، توحید و رسالت کا اقرار کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اللہ کے نبی اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یہ تاریخ عالم ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس لینے والی چیز کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام صرف کافروں کے لیے ہی نہیں، انسانی صورت میں جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اس کا اقرار صرف مسلمان کو نہیں، یا اس کا اظہار صرف مسلمان نہیں کرتا، کافر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کا معترف ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب رحمت کائنات علیہ السلام کے لیے توحید و رسالت کی بیعت کرنے والے لوگ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مخالفوں سے دفاع کر سکیں، اللہ کے نبی کے اس کردار کے سبب کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دفاع اور حفاظت کرتے تھے۔ یہ سبب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ابتدا، طوفان بدتمیزی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اپنے بیگانے سب محمد رسول اللہ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جد و جہد کا سوچ اور مقصد یہ تھا کہ محمد ایک عظیم انسان ہے، اس سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، اس کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ کافروں میں ایسے لوگ موجود تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف جاتے، جب طائف سے واپسی ہوئی، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی کو یہ پیغام پہنچا کہ مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے یہ نیت کر لی ہے، تہیہ کر لیا ہے کہ اگر محمد مکہ میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو قتل کر دیا جائے۔
رحمت کائنات علیہ السلام جب یہ پیغام سنا تو اب تو وہ مکہ کی سرحد پہ تھے. ایک کافر کو پیغام بھیج دیے محمد رسول مطلب کہا کہ میں نے سنا ہے لوگ مجھے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر میں داخل ہوا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ. رحمت کائنات کس سے درخواست کرے؟ ابو لہب سے، ابو طالب سے، عباس سے، ہاشمیوں سے، مطلبیوں سے نہیں. ایک غیر انسان جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، اس کو پیغام بھیج دیں کہ میری مدد کرو گھر میں داخل ہونے کے لیے. اور مورخ یہ بے جھجک لکھتا ہے کہ مطعم نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا مجھ کو محمد کا یہ پیغام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے کہ میں اس کو اپنی حفاظت میں لے کے اس کے گھر میں داخل کروں گا. یہ کون ہے؟ ان لوگوں سے تعلق رکھنے والا جو ایک لمحہ کے لیے محمد رسول اللہ کو برداشت نہیں کرتے، ان کے خون کے پیاسے، اس کی زندگی کے دشمن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، ان سے تعلق رکھنے والا اپنی اولاد کو کہتا ہے، نوجوان بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے محمد کا یہ پیغام آیا. تو اب میرا فرض ہے میں محمد کو سسروں کے گھر میں پہنچاؤں. تو بیٹا اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو میں محمد پہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا. کافر کہتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا منکر کہتا ہے. بچے تیار ہوئے، اسلحہ سنبھالا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے پاس سلام کہا، حکم ارشاد فرمایا تمہاری قوم مجھے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتی، تم سے مدد کا طلبگار. کہا یہ تشریف لائیں. اور مورخ کہتا ہے رحمت کائنات کو مکہ کی گلیوں بازار میں چلتا ہوا تیکھی نگاہ سے کافر دیکھتا تو ہے، لیکن جرأت نہیں کہ مطعم اور اس کے بچوں کی موجودگی میں محمد رسول اللہ کی رفاق کرا سکتا. کیا مسلمان واقعی تھے؟ لیکن طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے آقا کا دفاع کر سکتے. ایک کافر نے کردار محمد رسول اللہ کی بنا پہ حفاظت کا عہد کیا اور پھر بتلایا کہ جب عہد کر لے تو حفاظت یوں کی جا سکتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کلمہ پڑھنے والے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے تھے، ان کے دل میں کائنات کے آقا کا یہ کردار موجود تھا کہ یہ کائنات کے ہر زیرو کے لیے سبب رحمت شخصیت ہے. جو نہیں اللہ نے کہا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، غریب الوطن لوگوں کے لیے، بدماشوں کی بدماشی کے خلاف، ظالموں کے ظلم کے خلاف، بڑے متکبر لوگوں کے خلاف انسانیت کے دفاع میں محمد رسول اللہ کی وجہ. یہی سبب تھا کہ ان کی محبت اور پیار اللہ نے کافر کے دل میں بھی ڈالا. انہی باغی اختلاف رکھنے والے، رسالت کو نہ ماننے والے کافروں
میں ایک محمد دوست شخصیت اور بھی تھی جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا کا احترام کرتی تھی. اس شخصیت کا نام تھا ابو سفیان. میں نے اس کیا تھا کہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کا ایمان اس مضمون کو کیوں بیان کرنا ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اصل ایماندار کس کو کہتے ہیں. اور 10 خطبات جمعہ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پہ روشنی ڈالی ہے اور پڑھانے تو کہا ہے کسی ایک صحابی کو اٹھاؤ. صدیق اکبر کا ذکر نہیں کیا, فاروق اعظم کا ذکر نہیں کیا, ذوالنورین کا ذکر نہیں کیا, علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں کیا, رضوان اللہ علیہ. ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جن کا شاید نام بھی ہم نے نہیں سنا, اور اگر نام سنا ہے تو کردار ہمارے سامنے. ابو سفیان وہ کافر ہے جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا, لیکن ان کی عصمت, ان کے وقار, ان کی شان کا موقف ہے. اور جہاں مکہ کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے, وہاں یہ محمد رسول اللہ کا کافر ہونے کے باوجود دفاع کرتا ہے. اٹھائے تھی دہرائے نے کہا آپ کو تاریخ کے کسی کونے میں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ جب ہر کافر گرا پٹا کافر محمد رسول اللہ پہ ظلم کرتا تھا اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. اس دور میں ابو سفیان کے گھر والوں میں سے, ابو سفیان یا اس کی اولاد میں سے کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کا خاندان ہاشمی, مطلبی, دوسرے افراد مکہ, کوئی خاندان ایسا نہیں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کرتا. کوئی خاندان ایسا نہیں. اپنا خاندان ہاشمی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. وہاں کچھ ایسے کافر تھے جو انکار کے باوجود محمد رسول اللہ کے لیے صبر کرے. ابھی سفیان ان کافروں میں سے مسلمان نہیں ہوا, کفر نہیں بن گیا, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کو کبھی نہیں بتایا, بلکہ کافر محمد رسول اللہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر آج متم زندہ ہوتا اور مجھ سے درخواست کرتا کہ ان سارے لوگوں کو آزاد کر دو, فرمایا بغیر فدیہ لینے کی آزاد کر دو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے دل میں اس کی شخصیت موجود تھی, اس کا کردار موجود تھا, اور یہ وہ شخص تھا جس نے رسول ثقلین علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کیا. تاریخ مورخ غیر بدراوی سب اس بات میں متفق ہے کہ ابی سفیان کا کردار بحیثیت دشمن بھی وہ کردار تھا کہ جس کے کردار کے باعث محمد رسول اللہ ابو سفیان سے محبت رکھتے تھے. یہ کافر ہے لیکن مسلمان بن گیا, ایمان لے آیا تھا. وہ کافر جس کا احسان آقا کائنات نہیں بھولے, کافر بن گیا, لیکن اس کی نیکی کا یہ پہلو محمد رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے. حالات ایسے ہیں اللہ کے نبی کو جینے نہیں دیا جاتا. اللہ کے نبی بازار میں آزادی کے ساتھ اپنا نغمہ نہیں گا سکتے تھے. کہ کافر اللہ کے نبی کو دکھ پہنچاتے تھے,
پتھر مارتے تھے، گالیاں بکتے تھے، اذیت دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چیزہ کو بنتے ہوئے رحمت کائنات محمد رسول اللہ پتھر کھاتے تھے، مار کھاتے تھے، گالیاں سنتے تھے. جب مکہ کے اوباش گنڈے اللہ کے نبی کے بدترین دشمن تمام خاندانوں کے افراد رحمت کائنات علیہ السلام پر پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تھپڑ مارتے تھے. جب کائنات کے آقا بے حال ہو جاتے تھے، بدحال ہو جاتے تھے، آنکھ اٹھتی تھی کہ کسی کی پناہ میں آ جاؤں، تو اٹھنے والی آنکھ بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کے گھر کی طرف ہوتی تھی. اور بہت عظیم محدث علامہ ابن حجر الاصابہ میں لکھتا ہے کہ جب بھی کائنات کے آقا کو دشمن محتوب کرتا، ظلم کرتا، جمع کرتا، تو کائنات کے آقا بے حال ہو کے کسی پناہگاہ کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ابو سفیان کا کہا پریشانی سے بے چین ہو گئے، دکھ و تکلیف سے بھر کے. جب اللہ کے نبی کسی پناہگاہ میں نہیں جا سکتے تھے، اس وقت اگر کوئی پناہگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی تھی وہ ابو سفیان کا کرتا. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں طہا ابو سفیان، محمد رسول اللہ جب کافروں سے گھبرا کے ان سے پٹ کے بدحال ہو کے اگر کوئی پناہگاہ چاہتے تھے تو وہ بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی پناہگاہ طہا ابو سفیان. ان کو نہیں، کسی ہاشمی کے گھر کو، مطلبی کے گھر کو نہیں، ابی سفیان کے گھر کو. حالات کیا تھے، وقت کیا تھا، اپنے خاندان کا اپنا قریبی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے سامنے تو آسمان پہ جائے، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے اور پھر تو مجھے کہے کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے تاکہ میں تیری بات ماننے کو تیار نہیں. حالات یہ اپنے خاندان کے افراد اپنے حقیقی چچا سلام کہتا ہے تبل لگا یا محمد تو تباہ ہو جائے محمد سے نعوذ باللہ من ذالک تکلیف. حقیقی چچی اللہ کے نبی کے قدموں میں کانٹے بچھاتی ہے. جہاں اور دشمن پتھر برساتے ہیں، اپنے بھی پتھر برساتے ہیں. ان پتھر کھاتے ہوئے بے حالی کے سبب اگر کسی میں نگاہ پڑتی ہے کہ وہاں پہنچ کے میں محفوظ رہ سکتا ہوں تو ابو سفیان کا تھا. علامہ کیسے لکھتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ بنا لینے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں آتے. جب ابو سفیان مومن نہیں ہے، کافر ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، ان کی عظمت کا لحاظ ہے. اور علامہ ابن حجر لکھتے ہیں جب ابو سفیان کے گھر میں محمد داخل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے عباس اور گھنڈے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے اپنے مقام پر چلے گئے. نہیں ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، مانتا نہیں ابو سفیان، لیکن اتنا فداکار ہے، اتنا محبت کرنے کافر، اتنا محبت کرنے والا ہے کہ کوئی مکہ کی نگری میں اپنا یا بیگانہ ایسا نظر نہیں آتا. سیرت النبویہ میں سید احمد زینی مصری لکھتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول تشریف فرما، سیدہ طاہرہ فاطمہ صدیقہ کی اللہ کے نبی فاطمت کر دیتے ہیں، آنسو بارش کی طرح ان کے رخسار پر برس رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے نظر اٹھا کے دیکھی، فاطمہ کے چہرہ اقدس و مقدس پہ انگلیاں کے نشان پڑے ہوئے، بلکتی بچی کو دیکھ کے محمد تڑپ اٹھے۔ فاطمہ ہو کیا ہے؟ عرض کرنے لگی بابا کہ ابو جہل نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو کے گئے کہا تھا چچا حمزہ پہنچو، حمزہ ایمان دار تھا، اسد اللہ فاسد رسول ہی، اللہ کا شیر، رسول کا شیر، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا حمزہ کے پاس، چچا کے پاس نہیں، عباس کے پاس، ابو طالب کے پاس نہیں، اپنے دشمن نہ ماننے والا، مؤدب رہنے والا، عزت و وقار کی شرم و حیا رکھنے والا ابی سفیان نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے تڑپتے دل سے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا اگر ایسا ہوا تو تم ابی سفیان کے پاس چلے جائے۔ اللہ کے نبی ابی سفیان آپ کا دشمن نہیں، وہ رسالت کا مخالف نہیں، وہ توحید کا بھاگی نہیں، سبب کیا ہے؟ کبھی خود غور کیا تھا کس بات کیا ہے؟ رحمت کائنات ایک طاقتور مومن کی طرح رہنمائی نہیں کرتے بلکہ کافر کی طرف کرتے۔ ابی سفیان کے پاس جاؤ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابی سفیان کے گھر جاتے، وہ لیٹے ہوئے اللہ کے نبی کی بیٹی کو دیکھ کے اٹھے، فاطمہ کے آنسو بن رخساروں پر ٹپکے، اور جس طرح دل محمد تڑپ اٹھا تھا آنسو دیکھ کے ویسے ہی ابو سفیان کی طرف اٹھا۔ فاطمہ بیٹا کیا ہے؟ کیا چچا یہ ابو جہل نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تاریخ کو اٹھاؤ۔ سیرت النبویہ میں سید احمد لکھتا ہے، سیوطی نے اس کو درج کیا ہے، اور النسابہ میں بھی یہ موجود ہے، تاریخ کی وہ حقیقت جس کو کائنات کا کوئی بھی منصف مزاج انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ابی سفیان اٹھتے، آپ کو پتا ہے کہ عصمت رسول کے سبب مکہ کے بازاروں میں 2 مرتبہ ابو جہل ذلیل ہوا تھا۔ کبھی کسی نے ایسا تاریخ بتائیے تو پھر ہے نا، یہاں کے بدماش ہے، ڈاکو، زمین فروش، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوبوں کو دان دیتے ہیں اور اس دانے تان تراش کرتے ہیں۔ ان کو کیا علم ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے ان کا سلوک زمانہ کفر میں کیا تھا؟ ابھی میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، جب ابو سفیان ایمان لائے، یعنی آپ کو کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی کا تعریف کا کوئی فرق الٹو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے نا میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے خود منتخب کیے، آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں اس کا ابھی تو یہ کافر ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ابو جہل نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سلم کو مکہ کے چوک پہ پیٹا، ایک لونڈی نے اللہ کے نبی کے چچا کی گھر کو دفاع کیا، حمزہ کاش آج محمد کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا، اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا جیسے آج کیا گیا۔ کیوں ہے یہ ظلم اور زیادتی، یہ بربریت کا پہاڑ توڑا ہے ابو جہل نے محمد کے ساتھ۔ اٹھے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے، پہلے جب شکار سے فارغ ہو کے آتے تھے تو کعبہ اللہ میں اپنے اللہ کے حضور حاضری دیتے تھے، ہر کعبہ
کعبۃ اللہ کے حاضری کے لیے نہیں، اب یہاں تو تراشی کوئی جاتے اپنے گنڈ و بدماشوں یاشوں میں بیٹھا ہوا کب میں ہاں رہا تھا کہ حمزہ نے اپنی کمان لگا لی، اس کے سر میں ماری اور کہا تو محمد پہ ہاتھ دراز کرتا ہے، آج کے بعد اگر تو نے ہاتھ اٹھایا تیرا سر قلم کر دوں گا، ہاتھ قلم کر دوں گا، خبردار محمد کی طرف نے ہاتھ اٹھایا۔ ذلت و نکبت اس کے حواریوں میں، اس کے بدماش گھٹوں میں جو اللہ نے کروائی، مومن سے نہیں ہے کافر سے کروائی تھی۔ تو چلا ایک مسلمان نہیں تھا، ذلیل و خوار کر دیا۔ اور ایک یہ مقام تھا جب محمد کی عزت کے لیے ابھی جان کو سارے مکہ کے سامنے سے نہیں کیا، اپنے آرام کو چھوڑا ابو سفیان نے، فاطمہ طاہرہ کی انگلی کو تھاما، چلا بیٹھا، چلے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیٹھک میں عیاشانہ محفل جمائے ہوئے تھا، اندر داخل ہوئے، ابو سفیان کو دیکھتا گزراتے، اس کو احساس ہوتا ہے ابو سفیان کے تیور صحیح نہیں، ابو جان پریشان، اب دیکھا کہ انگلی محمد کی بیٹی فاطمہ نے تھامی، جس کو تھپڑ مارا تھا اس نے، اور بڑا خوش تھا کہ میں نے محمد سے اپنا انتقام لیا ہے، چھوٹی بچی ہوگا، بچی ساتھ ہے۔ ابھی سفیان نے کہا بیٹا آگے بڑھو اور میرے سامنے ویسے اس کے منہ پہ تھپڑ مارو جیسے اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مکہ کے بڑے سردار کے منہ پہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے تھپڑ مارا اور ویسے ہی تڑاک کی آواز آئی جیسے فاطمہ کے منہ پر تھپڑ پڑی تھی، ہلا تک نہیں، آنکھیں نہیں رہی۔ اللہ نے کہا سن لو، اگر میرا محمد خود انتقام نہیں لے سکتا تو میں محمد کے دشمن سے انتقام اس کے دشمن کے ساتھ لوں۔ فاطمہ طاہرہ کا چہرہ حساس کا شاد، اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ سناؤ بیٹا، ہنستی مسکراتی کہتے لگاتی کہتی ابا میں نے ابھی جال کے منہ پہ ویسے ہی زور سے تھپڑ مارا تھا جیسا اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ کائنات کے آقا نے کیا کر مارا؟ ایسے خوش ہوئے نہیں، اللہم لا تنسا ابی سفیان، اللہ آج جو محمد پہ احسان ابو سفیان نے کیا ہے اللہ اس احسان کو بھول جانا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے درخواست کرتے لا تنسا، تو نہ بھول اللہ ابی سفیان نے جو احسان محمد رسول اللہ، جس کے احسان کا ذکر کائنات کے آقا کرتے ہیں، جس کی محبت کا اعتراف رحمت کائنات محمد رسول اللہ کرتے ہیں، وہ محمد کریم پہ ایمان نہیں لایا بھی کافر ہے۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ خوش، اللہ کا نبی خوش، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو کبھی نہ بھولنا۔ ایران کا سرخرید راسی تقیہ کی چادر اور کے سنی بننے والا ہے، بدماش ابھی سفیان پہ تان کرتا ہے، زبان دراز ہے، اعتراض کرتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی سفیان نے یہ کیا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی مجادلہ اور مقابلہ نہیں شروع ہوا تھا، اسے کہنے کی بات ہے۔ یہ تجھے پتا ہے اپنی زمین فروشی کے لیے اپنے ایمان کو تباہ برباد کر رہے ہو۔ آج مولوی بے حیا حیا باتا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ڈھونکتے ہیں، جس سبب ایران نے ان کے ضمیروں کا ایسے ہی سودا کیا ہے جیسے منڈیوں میں جانوروں کا سودا کیا ہے۔
زمین بیچے ہوئے بغیرت لوگ. اور اس دنیا کے ساتھ جس کو کائنات کے آقا نے کہا الدنیا جیفۃ وطالب الطلاق، دنیا مردان ہے، اس کا طالب کتا ہے. زمین بیچے ہوئے اصحاب رسول کا طالب، اصحاب رسول کا برا، اصحاب رسول کا تنقید، یہ کمی فلاں میں، یہ کمی فلاں میں. اگر کوئی کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، انسان اور طبق السابق النسیان، انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو کیا یہ علم مرتضیٰ میں نہیں ہے؟ کیا دلانے کا اپنا مشکل ہے؟ یعنی سارے صحابہ کے دن رات بکواس کرنے والا، جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ من سب اصحابی فقط سب بنی، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ محمد کو برا کہتا ہے، ان کو دن رات برا کہتے ہیں، تنگ کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے. اور اگر کہو کہ یہی معاملہ تو علی مرتضیٰ کے بھی ہاں ہے، کہتے ہیں علی خیانت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. یہ زمین فروش ہر قوم میں ہے، بریلیوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، اپنے ایمان کو بیچ دیا اپنی دنیا کے. کہتے ہیں وہ لاہور تھا، اس وقت دوستی کا تقاضا تھا، پھر یہود میں آیا، پھر یہ خندق میں آیا، سرداری کرتا ہوا. اچھا وہ صرف ابی سفیان سرداری کرتا ہوا چوکوں میں ہے؟ اللہ کے نبی کا حقیقی جگہ عباس میدان بدر میں اللہ کے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. علی المرتضیٰ کا حقیقی بھائی عقیل محمد رسول اللہ لڑنے کے لیے آیا تھا. اللہ کے نبی کا حقیقی چچا بیٹا طالب اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آیا تھا. اگر لڑنے کے لیے آنا ہی کسی کی برائی کے لیے کافی ہے تو پھر ان کے مطابق تو ہارا جائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگ مجبور ہو کے آئے تھے. آج مجبور انسان پہ کسی بھی جرم کے ارتکاب پہ سزا نہ ہوئی. یہ بھی مجبور لگائے تھے، ابو سفیان بھی مجبور لگائے تھے. ان مجبوروں کی مجبوری کی بنا پہ کسی پہ تعلیم کیا ہے. کہتا وہ یہ زمانہ ہی اور تھا، یہ دور اور تھا. میں شیعہ کی بات نہیں کرتے، وہ تو میرے تقریر کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہے. میرے مخاطب وہ بے زمین لوگ ہیں جو ایران کے ہاتھوں اپنا زمین دے چکے ہیں اور پاکستان میں خرابی کرنے کے لیے صحابہ پہ تان کرتے ہیں. ان بے زمینوں کی بات کرتا ہوں. تو ان کو حدیث کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوستی اس وقت تھی، یہ تو لڑنے کے لیے آیا تھا. ان بدنصیبوں اور بے حیاؤں کو یہ احساس نہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو سفیان سے دوستی کا رشتہ نہیں توڑا تھا. ابی سفیان آئے احد کے وقت، خندق کے وقت، لیکن اس کے بعد بھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا فرم رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کو علم تھا یہ لوگ راضی خوشی نہیں بلکہ مجبورا رہتے. جیسے عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو. 10 اونٹ ایک دن میں کافروں کے لیے سردار شدہ کرتا تھا. جب بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کو اکھاڑنے کے لیے 10 اونٹ، اور یہ 10 اونٹ اپنی باری پہ محمد رسول اللہ کے حقیقی چچا عباس بھی کرتے تھے. یہ منہ کا کام نہیں ہے، یہ منہ کا کام نہیں ہے. تمہارے نزدیک ہوں گے، ایک سچے پکے مسلمان کے نزدیک نہیں. اس لیے مجبور آئے تھے، مجبوری کا سبب تھا یہ. اور جس طرح یہ مجبور آئے تھے ویسے ابو سفیان مجبور آیا تھا. مگر نہ میری پہلی باتوں کا جواب دو. اگر کسی میں خیانت ہے، حیا ہے، اسلام ہے، اسلامی غیرت ہے تو بتاؤ. آقا کائنات پریشان ہو کے کس کی پناہ میں جاتے تھے؟ کسی اپنے خاندان کے چودھری کے، کسی اور بھلے کے، کسی اور
صحابی کے نہیں، خود کو نام ماننے والے ابو سفیان کے بنا پکڑتے رحمت کائنات کہتا یہ پہلے کی بات، اور یہ علامہ ابن حجر نے اور علامہ صحابی نے لکھا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کے بعد ابی سفیان کے ہاتھ اجوا کھجوروں کا تحفہ بھیجا تھا. کافر ہے، مسلمان نہیں. اللہ کے نبی نے ان جنگوں کے بعد جن میں ابی سفیان نے قیادت کی تھی اپنے دوست کو دوستی نبھاتے ہوئے دنیا کی بہترین کھجور اجوا کا تحفہ دیا رحمت کائنات. وہ اتنا خوش تھا کہ خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ کہ محمد نے ابو سفیان کو تحفہ بھیجا ہے. اور پھر علامہ صحابہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے بھی ایک بہترین تحفہ محمد رسول اللہ دیا. جس خوشی سے ابو سفیان نے کھجوروں کا تحفہ قبول کیا ویسے ہی خوشی سے محمد رسول اللہ کو تحفہ. یہی نہیں، جب مکہ میں قحط پڑا انسانیت پریشان تھی، مکہ کے لوگ تڑپتے تھے، مکہ کے لوگ ایک بچے بلکتے تھے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیناروں کا تحفہ مکہ کے ان غربا، مساکین اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے بھیجا جو پریشان تھے. مکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ دیناروں. اور یہ کیا کس کے پاس تھا؟ اور کبھی سوچا تو کرو، اگر تمہارے اندر غیرت کا کوئی جرثومہ ہے تو کبھی سوچو. اللہ کے نبی نے مکہ کے غریبوں مسکینوں کے لیے جو دینار بھیجے تھے وہ کس کو بھیجے تھے کہ یہ مکہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو؟ آپ نے کسی چچا کا نام بھیجے، آپ نے کسی قریبی کے نام بھیجے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ دینار ابی سفیان کو بھیجے تھے کہ یہ میری طرف سے مکہ کے غرباء میں تقسیم کریں. سوچو، یہاں سلام آتا بڑا سلام، تو ہمیں گجرات سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، دور دراز شہروں سے ہمارے پاس آ جاتا تھا. دانے، گھی، چاول، آٹا، مسالے، مرچیں ہمارے پاس آتے تھے اور ہم دریا کے کنارے بیٹھے ان لوگوں کو ان کا حصہ پہنچاتے تھے. ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ فلاں لوگ تمہارے دعوت کے لیے نہیں کرتے. ان کو یہ علم تھا کہ بدو ملی میں جو حدیث ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہے. اور ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں، یہ تو گجرات سے ہے، سیالکوٹ سے ہے، پنڈی سے ہے، لاہور سے ہے، سرگودا سے ہے، ہم نے نہیں کبھی کہا. لیکن ابی سفیان کو دینار پہنچے جس مکہ والوں سے 3 لڑائیاں ہو چکی تھی. ان کے پریشان حال لوگوں کو اللہ کے نبی نے دینار بھیجے. ابی سفیان نے تقسیم کیے یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں یہ دینار محمد نے تم پہ ترس کھا کے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کر کے مکہ میں تقسیم کیے کہ یہ محمد نے. یہ وہ کافر دشمن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مومن بننے کا وقت ہے. رحمت کائنات نے مکہ پہ حملہ کرنے کی غرض سے مدینہ سے سفر کیا. جب مدینہ سے نکلتے چچا کو پتہ لگا کہ بیٹا تو مدینہ سے نکل رہا ہے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے. عباس مکہ سے نکلے کہ میں محمد رسول اللہ کو مل کے ایمان لیا تھا. یہ آئے راستے میں ملے، اللہ کے نبی نے ان کو واپس اپنے ساتھ لیا اور ان کے آل اولاد اور گھر والوں کو مدینہ بھیجا. جب مکہ کی سرحد پہ پہنچے
مکہ کے شہر کے کنارے پہ پہنچے تو ابھی سفیان بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسا لشکر ہے کفر کے ساتھ کائنات کے آقا محمد رسول تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی کے مجاہدوں سپاہیوں اللہ کے نبی کے غازیوں اللہ کے نبی کے جانساروں کو جب پتہ چلا یہ ابو سفیان گرفتار کر دیا باقی بات کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیا. اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو دیکھا اس سے بات کی کہ ابھی وقت ہے نہیں ماننا لگا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے کوئی اور وقت کیا ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا لشکر روانہ ہوا. جب شہر مدینہ کے کنارے پہ پہنچے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ایھا الناس صحابہ نے کان کھڑے کیے آواز سن لو جو دعوت اللہ میں داخل ہو جائے محمد کی طرف سے اس کو امن ہے. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد کی طرف سے اس کو بھی امن ہے. جو تلوار نہ اٹھائے محمد کی طرف سے اس کو بھی امن ہے. یہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رہنے والوں میں اگر کسی کو شرف دیا ہے تو ابی سفیان کے ساتھ ہے. من دخل دار عباس من دخل دار فلان من دخل دار فلان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے محمد اس کو امن دیتا ہے. کس کے لیے تھا اس پہ جو آج ایمان لاتا ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرف سے نوازا جس شرف سے کسی دوسرے کو نہیں. بنو میاں دشمن اصل میں محمد رسول اللہ کے دشمن بڑے بنو میاں پہ اعتراف کرتے ہیں. آلے بنو میاں ایک تو بہت بھونکتا ہے چلتا ہے ٹوٹتا ہے سڑتا ہے. آلے بنو میاں آلے میاں بنو میاں اس کو یہ نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ کو کتنا عشق تھا آلے میاں سے کتنا عشق تھا بنو میاں. اس کو کیا کرنا ہے اس نے تو زمین بیچا ہوا ہے حیا بیچی ہوئی ہے دنیا کے مال و سر کے اپنی آخرت بیچی ہوئی. اس کو کیا پتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو میاں سے کتنی محبت پیار اور عقیدت رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں 4 3 بیٹیاں بنو میاں کو دی ہے اور 1 بیٹی اپنے خاندان. اس کا مطلب یہ ہوا ہاشمیوں میں صرف ایک ذات تھی جس کا احترام ضروری تھا جس کا پتہ ضروری تھا ولی المرتضیٰ کی ذات تھی. اس لیے محمد رسول نے فاطمہ کا نکاح سے کر دیا. 3 بیٹیوں کا نکاح بنو میاں نے کیا. ابو العاص امی تھا ذوالنورین امی تھا اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بخاری میں ہے ساری روایت بیان کرنے والی ہے. کیوں اس لیے میں بھی ان کے ریاضوں میں شامل ہو جاؤں تو ذرا ذرا سی بات سے محمد کے صحابہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے ابو لہب سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور مجھے فخر ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا مجھے فخر ہے کہ ابو لہب نے اپنی بات کو نبھایا ہے اور اس بات کی تو بات نہیں کی جا سکتی. حدیث مطلع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا
اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی لگے پر جگہ بٹیگر ایک سے ایک فوت ہوتی جاتی، میں عثمان سے دوسری کا نکاح کرتا 40 یہ بنویا کی عزت میں بتا رہے کائنات کے آقا کی ایک سلطنت تھی، حکومت تھی، زمین پہ کائنات کے آقا کے قانون کا نفاذ تھا، اور سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء منتخب کر کے انہیں مختلف علاقوں میں بھیجے ہوئے. تعلیم اٹھاؤ اگر شعور ہے، اگر دل میں حسد کینہ بغض اور ایمان کی خرابی تباہی کا سمندر موصل نہیں تو اٹھاؤ تعلیم حدیث تفریح آؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت میں 8 امراء بنومیہ میں سے مقرر کیے. 8. اگر تم نے ہمت اور طاقت ہے جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، مجھے لا کے دکھاؤ کسی اور خاندان سے محمد رسول اللہ نے اتنے اپنے مریض منتخب کیے. کیسے کرتی ہے؟ کوئی سبب نہیں تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 امراء ان سے منتخب کیے ہیں. اور خدا کی قسم کھاتی تو میں برسول ہوں جو کردار بنو امیہ نے اسلام کے فقار اور اس کے پھیلاؤ کے لیے کیا ہے کسی خاندان نے. خود میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے فلاں کو منتخب کیا، فلاں سے فلاں کو، فلاں سے فلاں کو، اور فلاں سے ہاشمیوں کو منتخب کیا. اللہ نے ہاشمیوں کو منتخب کیا ہے. آپ انکار کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں انکار کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتا، لیکن کبھی یہ بھی غور کیا کہ اللہ نے ہاشمیوں کو منتخب کیوں کیا تھا؟ صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ. ہاشمیوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کی بنا پہ ہاشمیوں کو منتخب کیا تھا، وہ محمد رسول اللہ تھا. اللہ ہاشمیوں نے تو وہ نہیں تھا کہ محمد میرے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ کتاب لے کے آؤ میں تب بھی تجھے رسول نہیں مانتا. انہیں تو وہ بھی تھا تب پر لگا جا محمد تو تباہ ہو جائے محمد نعوذ باللہ من ذالک نقل کو ہنال. ہاشمیوں میں تو وہ بھی تھا. ہاشمیوں سے تعلق رکھنے والی اللہ کے نبی کی چچی بھی تھی جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے بچھا. میں پہلے بھی کہا ہے ایک روایت کانی لونی لنگڑی لا کے دکھاؤ کہ ابھی سفیان کے گھر والوں نے کبھی محمد رسول اللہ پہ کام کیا. نسبت کیا ہے کسی دوسرے خاندان کی بنو امیہ کے ساتھ؟ اور اگر بنو امیہ برے تھے تو آج امیر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے متفق کیے بنو امیہ سے. اتنے برے لوگوں میں اتنے امیر منتخب کرنا آقا کی ساتھ پہ کام کرتے ہو بدبختو سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ. اگر یہ اس قابل نہ ہوتے اور تاجداری خلافت شاہی کے حق تھا اصل بنو امیہ تھے اور انہوں نے حق کر کے بتا دیا ہے. بڑی دشمنی کرنے والے مودودی صاحب نے بھی اپنے خلافت مولویت میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے جتنے بھی جرنیل منتخب کیے ہیں انہوں نے حق ادا کیا ہے انتخاب کا. اتنی فتوحت کی ہے بنو امیہ کے جرنیل نے. خود ابی سفیان رضی اللہ تعالی لمبی ہو جائے گی بات. ایران کی زندگی کا ایک واقعہ باقی کو چھوڑو. اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے طائف چلنے کا حکم دیا. فوج طائف گئی، میدان کارزات گرم ہوا، تلوار چلی، گھوڑوں کی ہی لہلاہٹ ہے، تلواروں کی چمکاہٹ ہے، نعرہ تکبیر کی آوازیں ہیں، میدان قتال گرم ہے. ابھی سفیان بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں. جب کافر نے دیکھا کہ ایک شخص کو جینے نہیں دیتا، اتنے زبردست حملے، نشانہ داغ کے لگایا، ابھی سفیان کی آنکھیں آ گئی لگا تڑپ گیا. ابھی سفیان اور بہار رکھ دیا. بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارشاد فرمایا ابو سفیان کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی
کافر کا تیر میری آنکھ میں آ گیا اور آنکھ میں زخمی ہو گئی. ارشاد فرمایا اگر چاہو تو اللہ سے دعا کرو تیری آنکھ پھر ٹھیک ہو جائے, چاہو تو جنت لے لو. ابھی سفیان نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا میرے آقا آنکھ کی 30 منظور ہے, جسم کا تڑپنا منظور ہے, لیکن یہ منظور نہیں آنکھ ٹھیک ہو جائے. اللہ میں یہ تلک نبی میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے جنت سے نواز دے. آپ نے اجازت کے لیے جنت کو ایسے لوگوں کے لیے اگر کوئی بد زبانی کام کرتا ہے تو پھر کہنا مسلمان کو اتباع محمد رسول اللہ پہ ہے. اور یہی ابی سفیان یرموک کے میدان میں وہ کردار ادا کرتا ہے جو کسی نے نہیں کیا. یرموک کے میدان میں سیدنا ابی سفیان کا بیٹا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں میدان میں پسے پکار ہیں عیسائیوں کے خلاف. 30-35 ہزار کا لشکر مسلمانوں کا 2 لاکھ سے زیادہ حصہ ہوگا. جب میدان کارجہ کروں گا تو 35-30 ہزار, اور اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ساری زندگی رومیوں کے سائے میں بسر کی تھی. عجائب ہوا تو وہ لوگ بھاگ گئے. یہ مسلمان تھی, ایمانی جذبہ وہ نہیں تھا. اس صحابہ میں مہلت لکھتا ہے کہ میدان کارزار میں اتنا دباؤ مسلمانوں پہ پڑا کہ مسلمان پسپا ہوئے, اتنے پسپا ہوئے کہ عورتوں کے خیمے تک پہنچ گئے, یہاں تک کہ عورتوں کو اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑنی پڑی اور کہا جو مسلمان پیچھے آئے گا اس کا سر پھوڑ دیں گے. عورتیں کہتی ہیں تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب معاویہ کی ماں, معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوبیں لے کے آئے اور میدان کارزار میں خاموشی تھی, اتنا دباؤ تھا مسلمان. شہید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا مسلمان سے کہ خاموشی ہے, خوف ہے شکست کا, مسلمان پسپا ہو رہے ہیں, کافر بڑھ رہا ہے. ابھی سفیان مسلمانوں میں جوش پیدا کرتے ہیں. نے کہا مسلمانوں تم عرب کے جوہر ہو, اسلام کے مددگار, رومی شیخ کے مددگار ہیں, پریشان نہ ہو, اتنے جب تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر اللہ سے دعا اللہ آج کا یہ پریشان دن بھی تیرا ہے تیرے دوسرے دنوں کی طرح. انجل نسلوں کا اللہ عبادی اپنی مدد نازل کر مسلمانوں کے. یہ انداز دیکھ کے ابی سفیان دعا کرے بیٹے کو ملے میدان کارزار میں جو تلوار چلا رہا ہے آگے بڑھے. میرا یزید سنو, آج ہر سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے اور تم ان کے کماندار ہو, ان کے لیڈر ہو. اگر کسی سپاہی نے شجاعت میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم ہوگا. بیٹے کو کہہ بیٹا تلوار چلا رہا, ایک نہیں یزید بن ابی سفیان, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مجمعین تلوار چلا رہے ہیں. ابی سفیان رب سے دعا مانگ رہے ہیں. ابی سفیان کی دعا کے سبب اللہ نے رحمت کے فرشتے نازل کیے اور شکست ملتے ملتے اللہ نے انقلاب پیدا کیا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب. اللہ کے نبی کا صحابی نبی کائنات کے دامن سے لے کر فلاح کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کے منہ سے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں, اللہ کی طرف سے مقبولیت اس کا استقبال کرتے ہیں. انقلاب ہے یہ ابی سفیان کی دعا. اللہ تیرے دنوں میں سے ایک دن ہے, مدد نازل کر, تیری مدد کے محتاج ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کرنے کے بعد
سماعت کفر میں محمد سے دوستی نبھانے والا شخص فرائض کے اس مقام پہ کھڑا ہوا کہ شکست ہو رہی ہے، میدان سے مسلمان نکل رہے ہیں، دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول کر کے شکست کو فتح بنا دیتے۔ یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ جب تک یہ ایمان پیدا نہ ہو تب تک یہ کردار نہیں آ سکتا۔ آپ نہیں دیتے منتیں، سماجتیں، امریکہ کی، ہندوستان کی، اس کی کیا ہے مت جائیں گے۔ اب آج کے اخبار میں شاید عمران خان کا بیان ہے لڑائی ٹھیک نہیں، تجھے کس نے بتایا لڑائی ٹھیک ہے؟ لڑائی ٹھیک ہے جب کافر کا دماغ خراب ہو جائے، اس کے دماغ کو درست کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم میدان میں آؤ گے تو فتح تمہارے قدم چھوئے۔ آنے والوں کو دیکھنے تو زمانے کو ان کے حالات بڑی بڑی بات ہو گیا، ہمارے پاس فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، قبر میں لے جانا اس کو استعمال کرنے کے لیے چیلنج کرو گے، دنیا کی کوئی تمہاری طاقت تمہارا سامنا نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات کی طاقتیں مل کے بھی اصل مومن کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔ 2 لاکھ سے زائد عیسائی، 30-35 ہزار مسلمان، اور جب جنگ کا نتیجہ نکلا تو لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھی، اور صرف 3-4 ہزار مسلمان شہادت کا تاج پہن کے اللہ کے اس دعا کا نتیجہ تھا جو اللہ کے ولی محمد رسول اللہ کے محبوب صحابی ابی سفیان کی دعا تھی، اور کائنات کے آقا کا ہر صحابی اس مقام پہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے مانگنے کی شرط کرتے۔ ایمان، یقین، سوچ، فکر، وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے، اگر یہ دل میں آ جائے گی، ایمان ویسا پیدا ہو جائے گا، یقین ویسا پیدا ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کا سامنا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا